کربلا کو تو ہم یاد کرتے ہی ہیں، وہ میرے نبی کی آل۔ یہ تھوڑی سی ایک بات، صرف دو فکرے، نبی کی آل کا وارث سنی ہے۔ نبی کی آل کا درجہ دین کی وجہ سے ہے، وہ دنیا کے بادشاہ نہیں تھے۔ نبی کی آل کا جو بھی مقام ہے وہ دین کی وجہ سے، وہ دنیا کے بادشاہ تو نہیں تھے، کیونکہ وراثت ہوتی کھڑی کرتے۔ میری بات سن، اگر میرے آقا کے دین کا وارث سنی ہے تو میرے آقا کی آل کے دین کا وارث بھی سنی ہے۔ اکثر سنیوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ جی آل بیت سے محبت تو اہل تشیع زیادہ کرتے ہیں، وہ میرے نبی کی ساری آل سے محبت نہیں کرتے۔ 91 94 12 بندے، 12 نسلوں 12 بندے ہوندے، کوئی 12 نسلیں گزریں تو 12 آدمی ہوتے ہیں۔ ایک نسل جب 12 نسلوں پہ پہنچتی ہے وہ سینکڑوں میں چلی جاتی ہے۔ ابھی بابا جی چورائی کی چوراسی میں 6ٹھی نسل ہے، اور ماشاءاللہ 250 آدمی ہم، تو میرے چاند شہزادے اگر یہ نسل 12 نسلوں تک چلی جائے گی تو کہاں تک پہنچے گی؟ میرے نبی کی آل کے ایک ایک شہزادے نے، اس زمانے میں تعدد ازواج ہوتا تھا، کثرت سے شادیاں لوگ کرتے تھے، ماشاءاللہ کافی اولادیں ہیں۔ جو نبی کی ساری آل کو مانتا ہے وہ سنی ہے، جو ساری آل کا منکر ہو کر صرف 12 کو مانتا ہے وہ دیکھیں، امام زین العابدین کی ایک اولاد نہیں تھی، امام باقر کا صرف ایک بیٹا نہیں تھا، امام جعفر صادق کا ایک بیٹا نہیں تھا، امام موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا نہیں تھا، امام نکی، امام تقی، میرے دوستو ان کی ساری اولاد کا وارث تو سنی ہے، اور بچوں 8 چون کے صرف ایک ایک آدمی کو انہوں نے امام بنا لیا۔ ہر امام دی اولاد جو شیعہ کتاباں دے مطابق ایک امام ہے اور ایک پتر بدماش ہے، شرابی کبابی، حکومت نہ رلیا، ہیرو بھی ایک ہے، ویلن بھی ایک ہے۔ اے 5ویں امام دی اولاد دا حال ہے، اے 6ویں امام دی اولاد دا حال ہے، اے 7واں۔ میری بات غور سے سنیں میرے دوستو، ہم امام جعفر صادق کی ساری اولاد کو سلام کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی ساری اولاد، وہ میرے آقا کی آل ہے۔ وہ جو آل کے نعرے لگاتے ہیں وہ 90% آل کے منکر ہیں۔ کبھی سنی نے تجزیہ نہیں کیا، میں چاہتا تو کربلا کے سنی نے کبھی تجزیہ نہیں کیا، تاکہ نہ ایک پتر نے کہوں نے چنگا ہے تو باقی سارا نے بدماش قرار دے دی تو پیچھے کی رہے گا؟ میرا تو خیال ہے قیامت والے دن انہاں خدا پکڑ لے گا، انہاں ہر امام دے ایک ایک پتر نو بستہ بے دا بدماش قرار دیتے ہیں۔ میرے دوستو سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کے دین کا وارث کون ہے؟ نبی کی آل کیا ہے؟ نبی کی آل میں چونکہ درود نبی کی آل کا حق ہے، صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم کو سکھا دیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجا جائے، آپ فرمائیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرمائیں آپ پر اور آپ کی آل پر درود کیسے بھیجا جائے۔ اب سوال کرنے والے صحابی نے صحابہ کو درمیان سے خارج کر دیا، وہ بہتر جانتا تھا کہ درود صرف میرے آقا اور میرے آقا کی آل کا حق ہے۔
ہم ان کی برکت کے طور پر پھر صحابہ پہ درود بھیجتے ہیں، براہ راست صحابہ پہ درود نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس میں مولویاں دی بڑی چیزاں ہوتے تھلے ہو جاندیاں، براہ راست صحابہ پہ درود ان کی مطابعت میں تو ہم بھیج لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے آقا سے جب صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجا جائے، آپ فرمائیں آپ پر، آپ کی آل پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ کریم، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد پر اور امہات المومنین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وہ امہات المومنین کے بھی منکر ہیں، ازواج مطہرات امہات المومنین حصہ ہے میرے آقا کی آل کا۔ ظاہر پھر میرے آقا کی آل کی 12 پشتوں میں سے انہوں نے 12 بندے 11 بندے مان لائے، باقیوں کا انکار کر دیا۔ کوئی شخص کسی کی ایک اولاد کو مانے اور باقی ساری کا انکار کر دے، میں اکیلا اپنے والد گرامی کے بعد ڈیوٹی دیتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرے باقی بھائیوں سے میرے پیر بھائی احترام سے پیش نہ آئیں، ان کا احترام نہ کریں، ان کو پتہ ہے یہ بھی ہماری اولاد پیر ہے۔ میرے دوستو، پوری کی پوری آل بیت کو ماننے والا صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ دیگر تھوڑی خشک باتیں ہی کرتا ہوں تاکہ سنی سیاںا ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی لڑائی حضرت امیر معاویہ سے ہوئی۔ یہ جو صحابہ کا دور ہے، اس دور میں 4 خلیفے آئے، 4 میں سے 3 لوگوں نے شہید کر دیے، 2 پر مسجد میں حملہ ہوا۔ تو یہ ہمارا جو سب سے سنہری دور ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ میرے آقا کی نسبت سے تو سنہری دور ہے۔ ایسے کیوں ہوا، اس کی تفصیل تو بعد پھر اس نبی پاک کے صحابہ کے دور میں ہی مسلمانوں میں خانہ جنگی چھڑ گئی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے۔ ایک موقع یہ آیا کہ ایک طرف حضرت علی فوجیں لے کر آ گئے، ایک طرف حضرت بی بی عائشہ فوجیں لے کر آ گئے۔ نبی کا گھرانہ خود جنگ کا شکار ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں؟ یہ میٹھیاں کہانیاں پوچے مار مار کے سنا، یہ اور بات ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ جنگی نبی پاک کے گھرانے تک جا پہنچی۔ اب صحابہ مجبور تھے کس کا ساتھ دیں، ام المومنین کا ساتھ دیں یا علی کرم اللہ وجہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق جا چکے تھے، عمر فاروق تشریف لے جا چکے تھے، عثمان غنی جا چکے تھے۔ اب امت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ام المومنین سے بڑی قوت والا، بڑی شان والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کس کا ساتھ تھا؟ یہ بھی جنگ ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اسلام نے حکومت بنانے کا کوئی طریقہ واضح طور پر نہیں بتایا۔ یہ جتنی کتابیں لکھ دیں اسلامی نظام آئے گا کیسے؟ سب سے پہلے تو سسٹم ہی نہیں کہ حکومت کیسے بنے گا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے صدیق اکبر کو خلیفہ چن لیا۔
وہ بھی اس صورت میں چن لیا کہ ابھی میرے آقا کی تدفین نہیں ہوئی تھی، رولا رہا۔ میرے چاند، جب تک قانون نہ ہو خلیفہ نہیں چنا جا سکتا، جب تک قانون نہ ہو گجرات ناظم نہیں چنیا جا سکتا۔ حکومت قانون بناتی ہے، کوئی قانون ہوگا تو اس کے مطابق کوئی چیز بنے گی، جب قانون نہ ہو تو چیز بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اہل تشیع تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور جانشین کر گئے تھے، لیکن وہ سچ نہیں کہتے۔ سچ میرے آقا نے کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ دیکھیں میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، ڈر صرف حکومت کا ہوتا ہے۔ مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور مدینے والوں کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ خلافت ہم لیتے ہیں کہ ہماری قوت سے سرکار کو، مدد سے سرکار کو ساری فتوحات حاصل ہوئی، اسلام پھیلا، اسلامی سلطنت بنی، خلیفہ بھی ہم چنتے ہیں۔ تو جب وہ آزاد میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں ایک شخص تو کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ دیکھو تم خلیفہ کیوں چنتے ہو، حضور خلیفہ بنا گئے۔ ایک آواز بھی نہیں آئی۔ قطعی جھوٹ بنایا کہ جی خم غدیر کا خطبہ، خم غدیر میں حضور نے حضرت علی کی تعریف کی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ ٹھیک ہے، ولایت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائی، مگر یہ کہ میرا جانشین حضرت علی ہوں گے یہ حضور نے نہیں فرمایا، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ ممکن بھی علماء بیٹھے آج کسی قبائلی سوسائٹی میں، حضور کا زمانہ قبائلی دور تھا، یہ قبیلہ قریش کا ہے، یہ انصار کا ہے، کسی قبائلی دور میں صرف سفید داڑھی والا حکومت کر سکتا، جوان آدمی کی بات نہیں سنی جاتی۔ آج بھی قبائلی علاقے میں چلے جائیں، سفید داڑھیوں والے آئیں گے، جنگ بند ہو جائے گی، لڑائی بند ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا قائد بنایا، صحابہ کو کہا اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، لیکن لوگ اس لشکر میں کسی وجہ سے نہیں گئے۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، مگر سب سے بڑی اعتراض یہی تھا کہ 22 سال کے بچے کو کیوں کمانڈر بنایا گیا۔ عربوں کی قبائلی تہذیب میں نوجوان بچے بوڑھوں کے قائد اس قبائلی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتے تھے، تو ظاہر ہے وہ لشکر نہیں گیا، رولج رہ گیا، اللہ معافی دے وے۔ یہ میرے آقا کے آخری دنوں کی بات ہے، آخری ایام کی بات ہے۔ حضرت علی کی 32-33 سال عمر تھی، اور حضرت علی کے زیادہ طاقتور امیدوار موجود تھا، وہ حضور کے چچا تھے۔ چاچے دے ہونے بھتیجے دا عقل کی بات کریں، کسی معاشرے میں سفید داڑھی والا چاچا موجود ہوئے تو جوان پتریے نو کہنے پوچھو۔ سب سے بڑا کنٹینڈر حضرت عباس حضور کے چچا محترم موجود تھے۔ میں یہ باتیں آپ کو صرف عقل دلانے کے لیے کہ کہتے ہیں باپ تو بعد پتر، پتر تو بعد پتر، تو شیعہ کہانی سنا دے گا، تو بات سنیں۔ میرا نبی پاک کسی پنڈ کا نمبردار نہیں تھا، جیسے پنڈ کے نمبردار نے جو بنانا ہے اپنی اولاد کے بنانا ہے۔ اگر حضور نے سب کچھ اپنی اولاد کے لیے بنایا تو پھر تو معاذ اللہ انہوں نے نبوت کا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ ایک عام دنیا دار میں حضور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ حضور بادشاہ بھی تھے، نبی بادشاہ ہوتے ہیں۔ نبی اپنا قانون تبھی چلائے گا جب بادشاہ ہوگا۔ جو نبی بادشاہ بنے انہوں نے قانون چلایا، جو نہ بن سکے وہ شہید ہو گئے۔